أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، آج اتوار ہے، سنڈے. انڈیا میں خاص طور پہ چھٹی منائی جاتی ہے. فیملیز، نوجوان وغیرہ آج فری ٹائم کر کے باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں. وقت ٹہلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، گروپ بیٹھ کے گزر جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے. ہفتے تک مصروفیت میں وقت گزرتا رہتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک دن ملتا ہے سنڈے کا. بھائی اس وقت کو اپنے کاموں کی مصروفیات، اپنی روزانہ زندگی کی جدوجہد اس میں گزارتے ہیں. اتوار کا ایک دن، اس میں ایک 3 گھنٹے مغرب اور عشاء کے درمیان اگر آپ دین کی، اسلام کی، ایمان کی، احسان کی کچھ فکر کر لو تو تمام مسلمانوں کی نسل آباد ہو جائے گی. تمام مسلمان ذلت سے نکل کے عزت میں داخل ہو جائیں گے. 3 لمحے اپنی زندگی کے، مغرب اور عشاء سے صرف دین کے لیے، اسلام کے لیے، خود اپنی زندگی بنانے کے لیے اگر سے فارغ کر دو تو آنے والی نسل اور جو نسل موجود ہے، یہ نسل کامیاب ہو جائے. پورا ہفتہ زندگی کی جدوجہد میں نکل جائے گا. پھر سے ہفتہ تک اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت پورے دن آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، مگر 3 گھنٹے مغرب اور عشاء کے درمیان اور عشاء کے بعد بھی اللہ کے لیے نکال دو. بھائی یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، آرڈر ہے. اللہ کے دین کے لیے خود کو فارغ کر لو. اللہ تمہیں پوری دنیا کی پریشانیوں سے فارغ کر دے گا. ہر ایک مصیبت کو دور کرے گا، ہر ایک نحوست کو دور کرے گا، ہر ایک آزمائش کو دور کرے گا، ہر ایک بلا کو دور کرے گا، ہر مصیبت سے باہر نکالے گا انشاءاللہ. تو بھائی اللہ کے لیے وقت نکالو.
روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں تو کرنا ہے۔ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی، اس سے تو چھٹی نہیں ہوتی، خاص طور پہ آپ کو اور میرے کو۔ تو تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے لیے نکال دو۔ اللہ کے رسول کی ایک بہت پیاری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھائی، جب حدیث کہتے ہیں تو احترام کے ساتھ آمنا صدقتہ کہہ دیا کرو۔ اللہ بہتر جان لے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، مشہور ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، جو بھی آپ ٹائٹل دیں گے حدیثوں کو، یہ آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹائٹل دیں اور ہم اس بحث میں پڑھیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے۔ تو جب حدیث کا الفاظ آ رہا ہے بھائیوں، اسے آمنا صدقتہ کہتے ہوئے سن لو اور اللہ سے امید رکھو کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ حدیث خود اللہ کی رسول کی زبان سے ادا ہوئی ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کی حفاظت کیا ہے، اپنے محبوب کی ہر بات کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اور یہ رحمت کے اندر پوری کائنات سما کے ہے، ہر کوئی سما گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیا۔ قرآن کی کتاب کھول کے دیکھو، ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، تفسیروں کے کنگ ہیں امام رازی، امام فخر الدین رازی۔ عربی میں تفسیر اویلیبل ہے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ جس کسی کو عربی زبان سکھا دے، عربی زبان کو سمجھنا عطا فرما دے اور عربی زبان میں بولنا سکھا دے اور بیان کرنا سکھا دے، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم، فضل، احسان ہے اس آدمی پہ۔ تو تفسیر کبیر میں امام رازی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بہت 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 اونچے انداز میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور اس کے بعد تفسیر ابن کثیر، اس کے بعد تفسیر عبدالعزیز محدث دہلوی، اور اس کے بعد بہت سے تفاسیر موجود ہیں، آسان بھی ہیں، کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، جلدی سمجھ میں آتے ہیں، اور کوئی تفاسیر بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو بات کہہ رہا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ورڈ سینٹینس ہے، اس میں اللہ نے اپنے 3 نام گنوائے ہیں۔ سب میں پہلا نام جو ہے اللہ، 2 صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان عام کائنات میں بسنے والی چیزوں کے لیے ہے، رحیم جو اللہ پہ ایمان لائے، غیب پہ ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صداقت، رسالت مانتے ہوئے قبول کیا ہے، ان کے لیے رحیم کام آئے گا میدان محشر میں۔ تو رحمان مہربانی ہے، ہوا پوری زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، پانی پورے زمین پہ پھیلا ہوا ہے،
مٹی پوری زمین پہ پھیلا ہوا ہے اور آگ ہر طرف موجود ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کچھ عناصر کہتے ہیں. 4 عناصر اور ایک روح سے انسان پیدا ہوا ہے. تو بھائی رحمان رحمانیت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. اس کی مہربانی سب پہ نازل ہے، سب پہ کرم ہے اس کا. تو انشاءاللہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوگی اس وقت آپ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ اکبر، قرآن کتنی بڑی دولت ہے. تو بھائی اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے نفسوں پہ کرم کرو، اور اللہ کے لیے ہفتے میں اتوار کے دن اپنی خاص طور پہ 3 گھنٹے فارغ ہو جاؤ اور دین میں غور و فکر کرو. تو بات چلی تھی احادیث کی کہ اللہ بہت رحمت رکھنے والا ہے. یہاں پہ ہم لوگ حدیث کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سنی ہوگی، ہم نے پڑھی ہوگی، ہمارے پاس کتاب موجود ہوگی اور ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو مفتی مت بناؤ، اپنے آپ کو محدث مت بناؤ، اپنے آپ کو حافظ حدیث نہ بناؤ اور فتویٰ مت کھینچو. جب حدیث کا لفظ آ جائے تو ہماری اوقات اتنی ہے، خود میرے اوپر بول رہا ہوں، کہ ہم لوگ اس کو آمنا صدقتا کہتے ہوئے قبول کر لیں گے. تو ایک حدیث ہے، یہ حدیث بہترین حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے، پورے الفاظ بالفاظ نہیں ہے، مفہوم اس کا ایکسپلینیشن ہے. مفہوم کہتے ہیں ایکسپلینیشن کو. تو رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پہ غور و فکر کرو گے تو 80 سال نفل عبادت کرنے کے برابر ہے. اس کی ایک فضیلت ہے. تو دین کے لیے 3 گھنٹے اتوار کے دن نکال لینا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، بھائی کان لگا کے سننا. آج کل موبائل آ گیا ہے ہاتھوں میں، گھروں میں لیپ ٹاپس آ چکے ہیں، کمپیوٹرس آ چکے ہیں، ٹیبس آ چکے ہیں. ہر ایک چیز ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا موجود ہو چکا ہے. اور دوسری بلا جو ہے سوشل میڈیا، اس کے کئی نفع ہیں، کئی نقصانات ہیں. مگر نوجوانوں کے لیے، جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کے لیے خاص ہدایت ہے. بھائی موبائل پہ دیکھ رہے ہو، لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، ماڈلز کو دیکھ رہے ہو، ایکٹرز کو دیکھ رہے ہو، ہر کسی کو دیکھ رہے ہو. ہر ایک کا نفس چاہتا ہے کہ اچھی چیز دیکھیں. اور شیطان تو دوست ہے ہی ہمارا، اس کو تو دشمن نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی بھی اسے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتا. جو دشمن ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں، مگر کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں چاہتے. تو بھائی یہ جو موبائلوں پہ دیکھ رہے ہو، زنا صرف زنا نہیں ہے، آنکھ کا زنا ہوتا ہے، کان کا زنا ہوتا ہے، باتوں کا زنا ہوتا ہے اور فزیکل زنا ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی آخرت میں بھی کرے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج کل زنا عام ہو چکا ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب پہ پردہ فرما، ہم سب کے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا. اس کی رحمیت ہے، اللہ رحم کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے. مگر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، میری پکڑ ایسی ہے، اس کے بعد کوئی خلاصے نہیں ہے.
کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جب وہ پکڑے گا اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کی آیت ہے نا بھائی, فیمس آیت ہے, سب آپ کو یاد رہے گی. تو اس کا ترجمہ مفہوم بول دیا میں نے کہ اس کی پکڑ خطرناک پکڑ ہے بھائی. اللہ آپ کی اور میری, ہم سب کی, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو بھائیوں, ہر طرح کے زنا عام ہو چکے ہیں. جب تک یہ نحوست ہمارے گھروں میں ہے, ہمارے گھروں سے برکت نکل جائے گی, ہمارے گھروں سے برکت نکل جائے گی, ہمارے گھروں سے برکت نکل جائے گی. یہ بات 3 دفعہ دہرا رہا ہوں, یاد کر لینا. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, جتنا ہو سکے اتنا سوشل میڈیا اور گندی چیزوں کو اپنے موبائلوں سے نکال دو, ٹیب سے نکال دو, کمپیوٹر سے نکال دو, اور خاص طور پہ اپنے دلوں سے نکال دو. نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے, اور نفس کے ساتھ شیطان جڑا ہوا ہے. شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اتنی اتھارٹی ہے اس کو, ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, ہمارے دلوں میں برائی کو اچھی نظر سے, اچھی شکل سے پیش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہوشیار ہو جاؤ دشمن سے. خود اپنا نفس سب میں بڑا دشمن ہے, بعد میں شیطان آتا ہے. تو میرے بھائی, ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اس سے تو پناہ مانگ رہے ہو, مگر اپنے دل کا کیا کرو گے؟ دل تو پناہ بھی مانگنے سے ڈرتا ہے, کہیں یہ چلے نہ جائے. تو بھائی, اپنی بہن ہوتی ہے, اپنی ماں ہوتی ہے, اپنی بیٹی ہوتی ہے, اور جس کی ہم لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں, جس کی ہم لوگ کلپ دیکھ رہے ہیں, جس کی ہم لوگ فوٹو دیکھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ حفاظت فرمائے ہمارے گھروں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی, سب کی. تو بھائی, ہوشیاری سے اللہ سے پناہ مانگو ایسی نوبت آنے سے. تو نوجوانوں, اتوار کے دن خاص طور پہ اللہ کے لیے 3 گھنٹے فارغ کر لو, بہت ضرورت ہے. جس قوم کے نوجوان جاگ جاتے ہیں, جس قوم کے نوجوان جاگ جاتے ہیں, جس قوم کے نوجوان جاگ جاتے ہیں, وہ قوم سربلند ہوتی ہے, اور وہ قوم سربلند ہو جائے گی. وہ قوم آگے بڑھنے والی ہوتی ہے, وہ قوم میں ترقی ہوتی ہے, وہ قوم میں نحوست نہیں رہے گی. تو میرے نوجوانوں, دوستوں, بزرگوں, خاص طور پہ آپ اللہ کے لیے 3 گھنٹے اتوار کو فارغ کرو, اور قرآن ہاتھ میں رکھا کرو, قرآن ہاتھ میں لے کے پھرا کرو. قرآن جب ہاتھ میں پکڑو گے تو یہ بات کا لحاظ رکھو گے کہ وضو سے رہنا ہے. وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے, ویپن ہوتا ہے, ویپن. تو وضو بنانا پڑے گا. تو وضو کی حالت میں نہ تو نحوست چھوئے گی آپ کو, نہ تو بلا چھوئے گی, نہ تو آزمائش آئے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے, فرشتوں کی حفاظت میں رہو گے. تو میرے بھائی, دوستوں, بزرگوں, قرآن ہاتھ میں لے کے چلا کرو. قرآن صرف چھوٹی سی کتاب ہے, ہاتھ میں لیا کرو. اتنا وزن بھی نہیں ہوتی, جتنا موبائل ہے آپ کا اتنا ہی ہوگا. تو لے لیا کرو, اللہ ہدایت بھی دے گا تو پڑھ لیا کرو. انگلش اور اردو دونوں کے اوپر انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرے دوستوں, بزرگوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا نوجوان ساتھیوں, احادیث کے ساتھ ساتھ بہت سے نصیحتیں بھی ہو جائے. اللہ آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں, وقت بیتتا جا رہا ہے, وقت لمبا ہو جاتا ہے باتیں میں. تو ایک حدیث بتا دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت ہوتی ہے, ہر صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں
اور صحابہ آتے ایک 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 کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول پوچھ لیتے رات کیسا گزری بھائی. یہ بھائی جو الفاظ لگاتا ہوں میں لگاتا ہوں بھائی، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہوتے. ارے کس طریقے سے رات بچائی، کس طریقے سے رات گزاری، تحقیق ہوتی ہے. تو ایک دفعہ حضرت عمر آ کے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر کس طرح تیری رات گزری؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ حدیث کا مفہوم ہے، ورڈ سیم ٹو سیم نہیں ہے، ایکسپلینیشن ہے. تو اللہ کے رسول یہ جو رات گزری ہے میری آج عجیب کیفیت میں گزری. میں ستاروں کو دیکھ رہا تھا رات میں، آسمان کو دیکھ رہا تھا، میں چاند کو دیکھ رہا تھا، اطراف میں دیکھ رہا تھا، نظر ادھر سے ادھر کر رہا تھا. یہ الفاظ حضرت عمر کے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا سب دیکھتا رہا. پھر میں نے تاروں کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اتنا اونچا ہے اتنا اونچا ہے، بغیر ستون کے ہے. تو میں اس میں غور کرتا رہا. اسی طریقے سے صبح کی اذان ہو گئی. تو میں اسی رات اسی غور و فکر میں رات بسر کی، اور میں یہ کنکلوڈ کرا، یہ کنکلوژن پہ آ گیا، اس بات پہ طے کر لیا میں نے کہ اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہی ہو سکتا ہے اتنی بڑی کائنات کو بغیر تھکاوٹ کے، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے. میں اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے نماز آیا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی پوچھا اے ابو بکر تیری رات کس طرح بسر ہوئی؟ اے ابو بکر تیری رات کس طرح بسر ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں. کبھی اس آدمی سے ملاقات کر رہے ہو، کبھی اس آدمی سے ملاقات کر رہے ہو. ہر جگہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. جو قبول کر لیتا اس سے خوش ہو جاتے، جو نہ قبول کرتا، جو آپ کی دعوت کو رد کر دیتا، آپ کی فکر کو نہیں سمجھتا، آپ غمگین ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ اللہ اس کی ہدایت نہیں رکھا، یہ کیسے گمراہ ہو گیا اور ایسا ہی مر گیا تو دوزخ میں چلا جائے گا. تو یہ آپ کا دکھ اور یہ آپ کی فکر، یہ آپ کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو میں رات ساری اسی بات پہ غور و فکر کرتا رہا کہ کس طرح سے آپ کو سکون ملے، کس طرح سے آپ کو امن ملے، کس طرح سے آپ اس کڑن سے باہر آئے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی. بھائی غور سے سننا، ابو بکر کے الفاظ ہیں. میں نے پھر اللہ سے دعا کی، میں نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے اتنا لمبا بنا دے اور اتنا چوڑا بنا دے. کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ اے اللہ مجھے اتنا لمبا اور اتنا چوڑا بنا دے کہ پوری دوزخ صرف میرے جسم سے بھر جائے. اللہ اکبر. اتنا لمبا بنا دے اور اتنا چوڑا بنا دے کہ پوری دوزخ، پوری کی پوری دوزخ مجھ سے بھر جائے اور میں ابھر کے پوری دوزخ کو بھر لوں، اور اللہ کے رسول اور ان کی امت مجھے پار کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے بھائی. تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی. تو اللہ کے رسول نے کہا، پہلے ہی کہا کہ عمر تیرا یہ سوچنا 80 سال نفل عبادت کرنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے. اب ابو بکر کو کہتے ہیں اے ابو بکر تیرا امت کے لیے اس طرح سے فکر کرنا اور امت کی کامیابی اور امت کو جنت کی طرف لے کے جانے کی فکر کرنا،
اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا، اللہ تیری سوچ پہ کیا فیصلہ کرے گا، ایک نبی ہو کے بھی میں نہیں دکھا سکتا، میں نبی ہو کے بھی بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کو کامیاب کرنا مومن کی صفت ہے کہ یہ ایک کامیاب ہونا نہیں چاہتا، یہ سب کو لے کے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہی یہی ہے کہ وہ سب کو اپنی رحمت بانٹتا ہے۔ ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس ایک خدا کو ماننے والے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کرم کرتے نہیں رکتا، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے جو آقا ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ تو رحمت ہی ہیں، لقب رحمت ہے ان کا، ان کے امتی ہیں۔ جب تک ہم لوگ ان کو اپنا ماڈل نہیں بنائیں گے، ہم ان کے امتی کیسے بنیں گے؟ تو بھائی پہلا کام جو کریں گے ہم لوگ، کامیاب ہونا ہے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں۔ 3 گھنٹے دین کے لیے نکالو، کہیں بھی جا کے بیٹھو، کدھر بھی، جہاں بھی بیان چل رہا ہے، جہاں پہ کچھ لوگ مل کے دین کی غور و فکر کر رہے ہیں، ان جگہوں میں جم جاؤ اور دین کو اپنی زندگیوں میں اتارو اور اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے رہبری مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب امت مسلمہ، ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب میں ایک دوسرے کی محبت آ جائے، ایک دوسرے کو ساتھ میں لیتے ہوئے کامیابی کے راستہ طے کرنا شروع کریں، ہم ایک دوسرے کو آگے پہنچائیں، ہم ایک دوسرے کو کامیاب کریں۔ ایسا نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا آپ ناکام رہیں۔ سکسس فار آل، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہیں گے، ہم ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بخاری کی حدیث ہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ مفہوم ہے بھائی۔ جب جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے گا، اگر سے نہیں پسند کرے گا تو مومن نہیں رہے گا، ایمان سے خارج رہے گا۔ تو بھائی ہم سب ایک ہونا ہے، یہ میسج ہے۔ آپ یہ میسج جتنا ہو سکے اتنا اسپریڈ کرو، تو ایک دوسرے کی فکر کرو۔ حضرت ابو بکر کی بات کو ذہن میں رکھو، یہ فضیلت والی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے امت کا غم، امت کی فکر کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے۔ تو بھائی بہت غور سے میری بات کو دھیان میں رکھ کے یہ میسج شیئر کرو، اس میں